اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 یعنی 189 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاحلہ، یسألونک سوال سے نکلا ہے، وہ سوال کرتے ہیں نہ کا آخر میں جو ضمیر آئی ہے کا آپ سے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الاحلہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، ہیا یہ، ہوا وہ مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، ہیا مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے، کس کے لیے؟ حج کے لیے، یعنی حج پہ جانے کے لیے حج کب کیا جائے۔ کچھ توہمات چاند کے بارے میں بہت سی تھیں جو زمانے میں جس طرح سے اور جہالت کی رسمیں اور باتیں تھیں اس طرح موجود تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ یہ چاند جو گھٹ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ یہ تو تمہارے لیے کیلنڈر ہے، اس کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں سے، گھٹتی بڑھتی شکلوں سے تم اپنے دنوں کا تعین کرو، ہفتے ہو گئے، مہینے گزر گئے، اور اصل میں اس کی ضرورت حج کے موقع پہ آتی ہے، کیونکہ حج کا مہینہ جو ہے اور رمضان کے لیے یہ دو مہینے جو ہوتے ہیں، جیسے رمضان میں جیسے ہی چاند دیکھا جائے گا تو روزے شروع ہو جائیں گے، اسی طرح سے جب حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر حج کے لیے جانا ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے کہ حج کے ساتھ ہی یہاں پہ حج اور صوم روزہ اور اس کے ساتھ ہی صبر کی باتیں آ رہی ہیں۔ ابھی پچھلی گزشتہ آیات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ ایک ترتیب سے اس بارے میں یہ آیات جو ہے مسلسل آ رہی ہیں، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن حج جو ہے وہ تو مکہ مکرمہ میں ہی ہونا تھا، اور وہ اسوہ مشرکین کے زیر تسلط تھا۔ تو اب مشرکین سے اس کو باہر نکالنے کے لیے، یعنی وہاں حج کرنے کے لیے قتال کی ضرورت پیش آنی تھی، اور قتال کا حکم آگے آئے گا، یعنی جہاد کا حکم آگے آئے گا۔ اب جہاد کی پریپریشن دیکھیں ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ روزہ پہلے رکھوایا، روزے کی پریکٹس کروائی، اور روزہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے سبق میں کہ عرب کے لوگ روزہ کس کو سمجھتے تھے، صوم کس کو سمجھتے تھے؟ گھوڑوں کے منہ پہ وہ کپڑا باندھ کے ان کو جنگ کے لیے بالکل ریڈی کرتے تھے، اور ان پر اتنی سختیاں کرتے تھے کہ بغیر کھائے پیے وہ کس طرح سے ان کے اندر پھرتی رہے اور کس طرح سے وہ لڑائیوں میں شرکت کریں۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا، مومنین سے کہا کہ وہ اپنے نفس کو بھی اسی طرح سے روکیں، اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں کہ بھوکے پیاسے رہ کے بھی اور صبر کر کے برداشت کر کے دین کے لیے، دین کے کام میں لگنا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، لیسا نفی ہے، عرف نفی ہے، نہیں، واو مانے اور نہیں، بر کہتے ہیں نیکی کو، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے بیوت بیت کی جمع ہے یعنی گھروں میں، کہ بیوت میں من ظہورہا، ظہر کہتے ہیں، آپ دیکھیں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر اصل میں پشت کو کہتے ہیں، پیٹھ کو، ہا کی ضمیر لگی ہے، مؤنث کی ضمیر لگی ہے، تھرڈ پرسن کے لیے، اپنے گھروں، اپنے کے لیے آئے گا یہاں پہ، تم گھروں میں ان کی پشت سے، ان کی یعنی جو گھر ہے ان کی پشت سے داخل ہو، تو یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو۔ تو اہل عرب جو تھے جاہلیت میں، انہوں نے حج بھی کر رہے تھے، لیکن حج کے انہوں نے بڑے عجیب قسم کے طریقے رکھے ہوئے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ خانہ کعبہ میں 360 انہوں نے بت رکھے، صفا مروہ کے درمیان انہوں نے بڑے بڑے بت رکھے،
اور اس دوران انہوں نے ایک بڑی ان کی خراب یہ رسم تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بدن کے کپڑے ہیں یہ گناہوں سے آلودہ ہیں، اب کیونکہ حج کرنے جا رہے ہیں گناہوں سے پاک ہونا ہے، تو ان کپڑوں میں انہوں کو حج نہیں کرنا ہوتا تھا، تو وہ قریش کے جو معزز اور جن کو وہ نیک لوگ سمجھتے تھے ان سے عاریتاً کپڑے لیتے تھے اور اسے پہن کے حج کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو نہیں مل پاتے تھے کسی کے کپڑے، تو پھر وہ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر ایک اور بری رسم یہ تھی کہ اگر، کیونکہ گھر ان کے قریب تھے مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ کے پاس ان کے گھر تھے، تو حج کے ان 5 دنوں کے درمیان میں بیچ میں ان کو اگر گھر جانے کی ضرورت ہوتی تو اب وہ سوچتے تھے کہ ہم دروازوں سے نہیں جائیں گے بلکہ پچھلی کھڑکیوں سے، اگر کھڑکیاں نہیں ہیں تو دیواریں پھلانگ کے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں واپس جاتے تھے کسی کام سے، تو اور سمجھتے تھے کہ یہ تقوی ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ نہیں ہے، تقوی تو انسان کی روش ہوتی ہے، اس کی سوچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہی تقوی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت نمبر 190 دیکھیں، وَقَاتِلُوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، فی معنی میں سبیل کہتے ہیں راستے کو، اللہ کی راہ میں، اور قتل کرو یا قتال کرو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں، یعنی جو تمہیں قتل کر رہے ہیں تم انہیں قتل کرو۔ اب یہاں سے قتال یا جہاد کا حکم آ گیا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پچھلی آیات میں جو ایک مسلسل 3-4 رنگ ہمیں نظر آ رہے تھے، 3-4 باتیں، 3-4 احکامات ہمیں آ رہے تھے، دیکھیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ صبر کرایا، صبر کرنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، روزہ رکھ کے پریکٹس کروائی، پریکٹس یہ کروائی کہ کتنے بھی برے حالات ہوں پیٹ میں کچھ نہیں ہو کھانے کو، اور صرف اپنی جو اندر کی طاقت ہے ایمان کی طاقت سے آپ اپنے اندر طاقت پیدا کریں۔ جب طاقت پیدا ہو گئی، روزہ رکھ کے اب کہا کہ اب حج کے لیے نکلو، تو جب تم حج کے لیے نکلو گے تو وہاں کے مشرکین اور کفار تمہیں روکیں گے، اس وقت تمہیں قتل یا قتال کرنے کا حکم آ گیا۔ اب تمہیں قتل کرنا ہے، قتل کیا کرنا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بلا وجہ نہیں کہ اب کہہ دیا ہے کہ قتل کرو تو اب جو نظر آئے اس کو قتل کرنا نہ شروع کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 191، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ آگے دیکھیے گا کہ اس کی وجہ کیا بتائیے، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے انہوں نے تم کو نکالا، تمہارا آبائی گھر، تم وہاں سے اپنی ساری جائیدادیں، اپنے رشتے چھوڑ کے، کس تنگ دستی کی حالت میں، قسمہ پرسی کی حالت میں اپنے وطن سے باہر نکالے گئے، تمہیں زبردستی تمہارے گھروں سے نکالا گیا، تمہاری جائیدادوں پہ قبضہ کیا گیا، تمہارے ساتھ اتنے زیادتی کی گئی، 13 سال تمہارے ساتھ مسلسل زیادتی ہوئی، اب تمہیں نکال دیا گیا تھا وہاں سے، اس وقت تمہاری حالت ایسی نہیں تھی کہ تم ان سے مقابلہ کر سکتے، اب مدینے میں رہ کے اپنے آپ کو ایک ایمان کی دولت سے منور ہو کے اب تمہارے اندر اتنی طاقت آ چکی ہے، اب یہ حکم آ رہا ہے کہ اب تم ان کو قتل کرو، انہیں جہاں پاؤ، اور نکالو ان کو بھی ان کے گھروں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ تو مہاجرین مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، تبھی تو آپ نے ہجرت کی تھی، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ کفار و مشرکین سے قتال کے زمن میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ قتل و خوریزی بری بات ہے، آتا ہے جب اب آج کے دور میں جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، قتال کی بات کرتے ہیں، تو جو بڑے مہذب معاشرے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا بات کہہ رہے ہیں، فتنہ جو ہے اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اب فتنہ کیا ہے،
یہ دیکھیں فتنہ کیا ہے. سوال یہ پیدا کہ قتل جہاد سے اس سے بھی بڑی چیز کسی کو خون ریزی اور مارنا قتل کرنے سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے. تو دیکھیں فتنہ کیا ہے کہ ایسے حالات جن میں انسان خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ غلط کام کرے، حرام خوری پر مجبور کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ کے نزدیک قتل جو ہے وہ کم ہے، وہ کم بری چیز ہے بجائے اس کے کہ فتنے کے. فتنہ جو ہے اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں مسجد حرام کے پاس جسے امن کی جگہ بنایا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو، حتیٰ یہاں تک کہ جب تک کہ یقاتلوکم فی، جب تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کو منع کیا کہ جو حدود ہیں خانہ کعبہ کی، حرم کی جو حدود ہیں، حدود حرم میں کیونکہ اللہ نے ہمیشہ سے وہاں پر خون اور قتل و غارت گری کو منع کیا ہے، تو اللہ نے کہا وہاں جا کے تم جنگ مت کرو. لیکن اگر یہ بھی نہیں کہا کہ اگر وہ تمہیں مارے تو تم خاموش رہو، لیکن فرمایا کہ اگر وہاں پر وہ تم سے قتل کریں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم وہاں پہ ان کو قتل کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا. کیونکہ کافرین نے سب سے بڑی بات اللہ کے نام کو ختم کرنا چاہا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی اور خود کو رب خدا بن کے بیٹھ گئے اور خود خدا بن کے بیٹھ گئے اور اس قدر معاشرے میں برائیاں پیدا کی اور جس نے بھی حق بات کی اس کو قتل کرنا شروع کیا، اس پہ ظلم ڈھائے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ اب تمہیں اجازت ہے. آیت نمبر 192 فَإِنِ انْتَحَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس پھر ان انتہو، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. تو اگر وہ مان جائیں اور ہتھیار ڈال دیں تو پھر تم بھی ان کو چھوڑ دو. آیت نمبر 193 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. گویا اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زمین پر، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، جب خالق یہ حکم دے رہا ہے کہ میرا دین قائم ہو تو یہ سب پہ فرض ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کریں. فَإِنِ انْتَحَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر. تو پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو اس وقت تک قتل کرو جب تک کہ وہ یا تو ختم ہو جائیں یا پھر ہتھیار ڈال دیں اور پھر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے. یہاں سے اب جنگ، دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں اب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. مسلمان جان لو، ایک دور وہ تھا کہ 12-13 برس تک تو تمہیں حکم تھا کفوا عن ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو. یعنی 13 سال جو مدینے سے گزر کے آپ مکے میں آئے اس وقت تک یہ حکم تھا کہ بس اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو اور مارے کھاؤ، لیکن ہاتھ مت اٹھانا. اب تمہاری دعوت و تحریک نئے دور میں داخل ہوئی. اب دوسرا مرحلہ آ گیا ہے. اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں تو یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو. دیکھیں اگر شروع میں کیا ہوتا کہ اگر شروع میں ہی اللہ تعالیٰ یہ جو 10-12 سال جو اتنی مار پڑی اور اتنا زیادہ ظلم ستم مسلمانوں نے برداشت کیا، اگر شروع میں یہ حکم ہو جاتا تو کیا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور تعداد کم ہونے کی بنا پر جو اہل مکہ تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، وہ ان پہ غالب آ جاتے اور ان کو وہیں ختم کر دیا جاتا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ابھی برداشت سے کام لو، ہاتھ باندھ رکھو. بالکل اس قدر زیادتیاں ہوئیں صحابہ کرام کے ساتھ کہ حد نہیں ہے. ان کو جسمانی ٹارچر بھی کیا گیا، پھر ان کے مال اموال 3 سال جو ہے گھاٹی میں ان کو قید بھی کر کے رکھا گیا. ان تمام مراحل میں بہت سے ایسے جری صحابہ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم بدلہ لیں اور ہم لڑیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو روکتے رہے، منع کرتے رہے، نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. لیکن جب ان کی ایک باقاعدہ ان کو برداشت کر کے اور مار کھا کے ان کے اندر ایک سختی
پیدا ہوئی، ایک ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ ایک بڑی تعداد میں ہو گئے، پھر اللہ نے کہا ہاں اب تم لوگ تیار ہو لڑنے کے لیے، تمہارا ایمان بھی مضبوط ہے. یاد رکھیے جانے ہمیشہ ایمان سے، کبھی تلواروں سے جنگ نہیں ہوتی ہے. اصل جنگ جو ہوتی ہے، جو اس دین کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی ہی مضبوطی سے مسلمان جو ہے وہ جنگ لڑیں گے اور آگے بڑھیں گے. پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تم ریڈی ہو چکے ہو، تیار ہو چکے ہو، اب تم مارو. اب تمہیں کوئی بھی مارے تم اس کو قتل کرو، جس طرح وہ قتل کرے اسی طرح تم اسے قتل کرو. اور یہاں تک کہ حتیٰ یہ کہ پوری روئے زمین پر اللہ کا دین غالب آ جائے. گویا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غالب ہونا. لیکن جہاں تبلیغ سے کام چل رہے وہاں تبلیغ کے ساتھ، اور جہاں زور کی ضرورت پڑے، زور بازو کی، تو وہاں زور بازو کے ساتھ. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.